حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ کہ یا اللہ، میری عبادت، میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہائے ہائے، کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں، ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے۔ اچھا، وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے، وہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔